تصور کیجئے ایک جگہ جہاں ہزاروں سالوں سے آگ جل رہی ہے، جہاں پہاڑ، سمندر اور شہر مل کر ایک حیرت انگیز کہانی سناتے ہیں۔ ایک ملک جو اپنی خوبصورتی، کلچر اور مہمان نوازی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ ہے آذربائیجان اور یورپی انداز کا حسین امتزاج۔ تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ سفر صرف ایک ملک کا نہیں بلکہ ایک تہذیب کا ہے۔ السلام علیکم دوستو، شبی ڈاکومنٹری میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایسے خوبصورت ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو ایک ہی وقت میں ایشیا اور یورپ دونوں برائے اعظم میں آباد ہے۔ یہی وہ ملک ہے جسے دنیا لینڈ آف فائر یعنی آگ کی سرزمین کے نام سے بھی جانتی ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں آذربائیجان کی۔ آج کی ویڈیو میں آپ اس ملک کی تاریخ، پاکستانیوں سے محبت اور کئی حیران کن حقائق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ تو چلیں آذربائیجان کے دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس ملک کا سرکاری نام ریپبلک آف آذربائیجان ہے۔ اس ملک کی تقریباً کل آبادی 1 کروڑ 11 لاکھ ہے، جبکہ اس ملک کا رقبہ 86,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ یورپ میں ہے یا ایشیا میں، لیکن حقیقت ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس ملک کا 95% حصہ ایشیا میں اور صرف 5% حصہ یورپ میں آتا ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان آذری ہے، مگر بڑی تعداد میں روسی بولی جاتی ہے۔ آذربائیجان میں انگریزی کم بولی جاتی ہے، اس لیے سیاحوں کو اکثر زبان کی مشکل پیش آتی ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت باکو ہے، جسے آذربائیجان کا دل کہا جاتا ہے۔ باکو ایک جدید اور خوبصورت شہر ہے۔ یہاں کی مین میڈ واٹر ویز کو دیکھ کر آپ کو اٹلی کے شہر وینس کی یاد آ جائے گی، جہاں کشتیوں کے ذریعے سفر کیا جاتا ہے۔ یہاں لوگ پین کیک کے دیوانے ہیں اور اس کیک کو تقریباً روزانہ کھاتے ہیں۔ کچھ مقامات پر لوگ خام تیل یعنی کروڈ آئل سے بھی نہاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اس سے جلد کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں دنیا کی خوبصورت ترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں۔ چائے یہاں کے کلچر کا لازمی حصہ ہے۔ یہ لوگ دن میں کئی بار چائے پیتے ہیں۔ یہاں کی ایک انوکھی رسم شادی کی چائے، اگر شادی کی بات ہو اور لڑکی والوں کی طرف سے میٹھی چائے دی جائے تو مطلب ہاں، اور اگر چائے بغیر چینی کی ہو تو اس کا مطلب انکار ہے۔ آذربائیجان کا مطلب ہے آگ کی حفاظت کرنے والا۔ 550 قبل مسیح میں یہاں آتش پرست بستے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی بھی اسی علاقے میں آ کر رکی تھی۔ 1994 میں آرمینیا نے اس کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ علاقے آج بھی تنازعات کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ نوروز یہاں کا سب سے بڑا تہوار ہے جو 20 یا 21 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے پر پانی ڈالتے ہیں اور آگ پر چھلانگ لگا کر یہ علامت دیتے ہیں کہ برائیاں جل کر ختم ہو گئیں۔ یہاں کا ایک پہاڑ ہے جسے نارداغ کہا جاتا ہے۔ گزشتہ 4000 سال سے یہاں آگ جل رہی ہے جو زمین سے نکلنے والی گیس کے باعث کبھی نہیں بجھتی۔ 30 اگست 1991 کو یہ ملک سوویت یونین سے آزاد ہوا۔ پاکستان نے اسے دوسرے نمبر پر تسلیم کیا اور پاکستان آج بھی آذربائیجان کا بہت بڑا دوست مانا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آذربائیجان کی دوستی کی وجہ سے پاکستان نے کئی سالوں تک آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا، لیکن پچھلے مہینے پاکستان نے آرمینیا کو تسلیم کر لیا۔ آذربائیجان میں 97% مسلم آباد ہیں، جبکہ 3% مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کی شرح خواندگی حیران کن طور پر 99% ہے، یعنی تقریباً پورا ملک تعلیم یافتہ ہے۔ آذربائیجان کا ویزا حاصل کرنا نہایت ہی آسان ہے، صرف 3 دن میں آن لائن مل جاتا ہے۔ ملک میں صدارتی نظام حکومت ہے اور علیف فیملی گزشتہ 45 برسوں سے اقتدار میں ہے۔ اس ملک کی کرنسی منت ہے، جو پاکستانی روپے کے مقابلے میں بہت مہنگی ہے۔ 2024 میں یہاں 20 لاکھ سے زائد سیاح آئے۔
وجہ یہ ہے کہ آسان ویزا، سستا سفر اور کھلا ماحول۔ باکو کے فلیم ٹاور، حیدر علیف سینٹر، کارپیٹ میوزیم اور گوبستان راک ایسے مقامات ہیں جو دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کبھی دبئی یا ترکی جانے کا پلان بناتے ہیں تو ایک بار آذربائیجان کو ضرور یاد رکھیں۔ یہ ملک اپنی تاریخ، ثقافت اور خوبصورتی کے باعث سیاحوں کے لیے جنت سے کم نہیں۔